نشا، اس ریسٹورانٹ میں آنے والے پہلے نوجوان کے ساتھ اگر تم چائے پی کر دکھا دو تو تمہارا سارا بل میں بھروں گی۔ ہنا نے بڑے جوش میں آ کر یہ جملہ بولا تھا۔ نشا کہنے لگی، ایک بار پھر سوچ لو، کیونکہ آج تک کبھی نشا شرط نہیں ہاری۔ ہنا کہنے لگی، ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، تم بس یہ دیکھو کہ ریسٹورانٹ میں آتا کون ہے۔ نشا شہر کے بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی اور اتنی ہی مغرور اور گھمنڈی بھی تھی، اور اپنی دوستوں کے ساتھ شرط لگا کر انہیں ہرانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اب بھی وہ اس انتظار میں تھی کہ کون ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ رومیسا کہنے لگی، ہائے، کوئی چاکلیٹی قسم کا ہیرو ٹائپ لڑکا اندر آئے تو کتنا مزہ آئے گا، وہ تو نشا کو منہ بھی نہیں لگائے گا۔ نشا نے پھونک مار کر اپنے چہرے پر آنے والے بالوں کو پیچھے کیا۔ وہ کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ میں چائے پینے کے لیے کہوں اور وہ مجھے انکار کر دے۔ نشا کو اپنے حسن پر کچھ زیادہ ہی غرور تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ وہ واقعی بے حد حسین تھی۔ سب لڑکیوں کی نظر ریسٹورانٹ کے بیرونی دروازے کی جانب تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی بے نیاز قسم کا جنٹل مین اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے ساتھ میرون ڈریس پینٹ، لیکن وہ کہیں سے بھی لڑکا نہیں بلکہ 35-36 سالہ شخص تھا، جس کے سر کے کہیں کہیں سے بال سفید بھی نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر تفکر کی لکیریں کافی گہری تھیں۔ موبائل کان پر لگائے وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اندر داخل ہو کے وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اب بھی وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ نشا کہنے لگی، یار یہ کیا، یہ تو انکل ٹائپ نوجوان نکلا، سو بورنگ یار، اس کے ساتھ چائے پینے کا کیا مزہ آئے گا۔ اسے دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے۔ بات کیا کر رہا ہے، لگ رہا ہے ڈانٹ کھا رہا ہے، کم از کم 2 سے 3 بچوں کا باپ لگتا ہے۔ نشا کا دل بجھ کر رہ گیا۔ ہنا ہنسنے لگی اور کہنے لگی، جاؤ جاؤ، تمہیں شوق تھا نا، تو اب جاؤ اور جا کر اپنا شوق پورا کرو، شرط لگائی ہے تو نبھاؤ جا کر۔ نشا بے دلی سے اٹھی اور آہستہ آہستہ ایک ادا سے چلتی ہوئی وہ ولید کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ کہنے لگی، آپ کا نام حسنین ہے نا؟ ولید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے موبائل اپنے کان سے پیچھے کیا اور کہنے لگا، نہیں، میرا نام تو ولید ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، جی ولید حسنین شاید۔ یہ کہتے ہوئے وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ولید اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، محترمہ، میرا نام حسنین نہیں ہے، صرف ولید جبار ہے، اور میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کون ہے آپ؟ وہ کہنے لگی، ارے ایسے کیسے نہیں پہچانا، آپ ہی نے تو مجھے بلایا تھا۔ یہ سن کر ولید نے اپنے کان پر لگا فون جو اس نے ذرا سا پیچھے ہٹایا، دوبارہ سے کان سے لگا اور کہنے لگا، یار تمہیں کچھ دیر بعد فون کرتا ہوں۔ فون بند کر کے ولید نے بڑے غور سے اس لڑکی کے سراپے کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور کم عمر سی لڑکی تھی، لیکن اپنی کم عمری کے حساب سے فیشنیبل کافی تھی، دیکھنے میں ماڈرن بھی لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں، میں نے آپ کو یہاں نہیں بلایا، بلکہ میں تو خود کسی کے انوائٹ کرنے پر یہاں آیا ہوں، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی، اوہو، میرے ساتھ کسی نے پرینک کر دیا، میں تو جلد بازی میں گھر سے کھانا تک نہیں کھا کر آئی، اور اب تو میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا آپ مجھے ایک کپ چائے پلا سکتے ہیں؟ ایکچولی جلدی میں تو اپنا ATM کارڈ بھی ساتھ نہیں لائے، میرے پاس اب پیسے بھی نہیں ہیں، اور میرے سر میں سخت اتنا شدید درد ہے کہ چائے نہیں پیوں گی تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا، پلیز۔ بڑی لچاہت سے نشا نے ولید سے یہ بات کہی تھی۔ اس نے جانچتی ہوئی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا، پھر اشارے سے اس نے ویٹر کو بلایا اور کہنے لگا کہ 2 کپ چائے لے آئیں۔ کچھ دیر بعد ہی ویٹر چائے لے کر آیا۔ تب تک نشا اپنا سر پکڑے یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے واقعی اس کے سر میں بڑی شدید درد ہو رہی ہے۔ چائے آئی تو کہنے لگی، میں آپ کی بہت مشکور ہوں، دیکھیں آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں پیسے نہیں دے سکتی، آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کو پیسے بھجوا دوں گی۔ ولید کہنے لگا، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ چائے پیجیے۔ ولید کے نمبر پر پھر سے کال آنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا اور کہنے لگا، یار میں بے حد پریشان ہوں، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور تم ہو کے پہنچے ہی نہیں، اور نہ ہی تمہارے دوست پہنچے ہیں جن سے ملنے کے لیے تم نے مجھے یہاں بھیجا تھا۔ عجیب مذاق کیا ہے تم نے میرے ساتھ۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میں صرف 15 منٹ اور ویٹ کروں گا، اگر وہ صاحب نہ آئے تو پھر میں اٹھ کر چلا جاؤں گا یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا اور ٹیبل پر پٹک کر رکھا، پھر اپنی چائے پینے لگا۔ ساتھ ساتھ ایک نظر وہ اس لڑکی کو بھی دیکھ رہا تھا جو بڑے اطمینان سے چائے پی رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ اب اس کے سر میں کوئی درد ہوگا۔ ولید یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون سی بیماری ہے کہ سر کا شدید درد صرف چائے پینے سے ہی ختم ہو جائے، ایسا میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا۔ بہرحال چائے ختم ہوتے ہی نشا فوراً سے اٹھ کر کہنے لگی، بہت بہت شکریہ آپ کا،
یہ کہہ کر وہ سیدھا ریسٹورینٹ سے باہر نکلی تھی۔ ولید کو حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب بہت ساری لڑکیاں ایک ٹیبل پر بیٹھی نشا کے باہر جاتے ہی قہقہے لگا کر ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ ولید کو کچھ شک ہوا تھا۔ اس نے چائے ختم کی اور سامنے رکھے مینیو کارڈ کے اندر چائے کے پیسے رکھے اور چلتا ہوا ریسٹورینٹ سے باہر آیا، لیکن باہر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ وہ لڑکی ایک گاڑی کے پاس کھڑی اپنی سب دوستوں کے ساتھ ہاتھ پر تالی مار مار کر ہنس رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے اس بھٹے کو ایسا بیوقوف بنایا ہے نا کہ مت پوچھو، ایسی ایکٹنگ کی جیسے کہ چائے نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گی۔ یہ سن کر ولید کو جتنا اس پر غصہ آتا اتنا کم تھا۔ اس نے کیا سمجھ رکھا تھا اسے؟ پھر وہ کہنے لگی، چلو چلو شاباش، شرط کے پیسے نکالو۔ ہنا کہنے لگی، شرط بل پر کرنے کی تھی اور وہ میں نے پے کر دیا۔ نشا کہنے لگی، وہ تو تم نے ہی کرنا تھا نا، لیکن مجھے اس کے علاوہ بھی پیسے چاہیے۔ جیت کے پیسے لینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، چلو نکالو پیسے۔ یہ دیکھ کر کہ اس لڑکی نے اسے شرط کی خاطر استعمال کیا تھا، ولید کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ وہ چلتا وہ اس لڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر باقی لڑکیوں کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ نشا نے جب پاؤں سے سر تک اس شخص کو دیکھا تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ بڑے ہی غصے سے بولی کہ جو اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا اس نے جلدی سے فرنٹ ڈور کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اپنی دوستوں کو کہنے لگی، کمان گائز، فٹافٹ سے گاڑی میں بیٹھو ورنہ یہ مانسٹر ہمارا گلا دبا دے گا۔ سب لڑکیاں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ بہت ہی بد لحاظ اور بدتمیز قسم کی لڑکی تھی۔ جیسے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی آگے بڑھائی، پیچھے مڑ کر ولید کو انگوٹھا دکھانے لگی، جیسے کہ یہ کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہیں الو بنا دیا۔ ولید پہلے ہی جاب لیس ہونے کی وجہ سے پریشان تھا اور یہاں بھی جاب کے سلسلے میں کسی سے میٹنگ کرنے آیا تھا، لیکن اس لڑکی کی حرکت دیکھ کر اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ چند روز بعد اسے ایک کالج میں پروفیسر کی جاب ملی تھی۔ حالانکہ وہ جاب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت جاب کرنا اس کی مجبوری تھی۔ اس کی ماں بیمار رہتی تھی اور 3 ماہ سے اس کی نوکری نہیں تھی۔ ساری جمع پونجی استعمال ہو چکی تھی۔ اپنی والدہ کے علاج کے لیے اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ ان کی میڈیسن کافی مہنگی آتی تھی اور ایک دن کی بھی میڈیسن وہ مس نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے یہ جاب شروع کی۔ اس کا پہلا دن تھا، سیکنڈ ایئر کی کلاس اسے لینی تھی۔ جب وہ وقت مقررہ پر کلاس میں پہنچا تو ٹھیک ٹھاک جیسے ہی وہ داخل ہوا تمام اسٹوڈنٹس اٹینشن ہو چکے تھے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا نیا ٹیچر ہوں اور آج کے بعد آپ کو فزکس میں ہی پڑھاؤں گا۔ اس نے آہستہ آہستہ تمام بچوں سے ان کا تعارف کرنا شروع کیا، جب اس کی نظر بیچ کی رو میں بیٹھی دوسری لڑکی پر پڑی جو اپنے منہ کے آگے کتاب رکھے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل اس کتاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس کے پاس آ کر وہ کہنے لگا، آپ اپنا تعارف نہیں کروائیں گی؟ وہ کہنے لگی، وہ میں وہ ولید کو لے جانے کی اس لڑکی کی ہچکچاہٹ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اس نے کہا، آپ یہ کتاب ذرا اپنے چہرے سے ہٹا سکتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، میں وہ کہنے لگا، دیکھیں پہلے تو یہ کتاب اپنے چہرے سے ہٹائیں اور میں نے صرف آپ کا تعارف کرنا ہے، اس میں کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ولید کی بات سن کر پوری کلاس میں ہنسی کی آواز گونجی۔ جیسے اس لڑکی نے کتاب اپنے چہرے سے پیچھے کی تو اسے دیکھ کر ولید کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو 4 دن پہلے اپنے دوستوں سے شرط لگا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی کر گئی تھی۔ ولید کو جتنا غصہ آتا اتنا کم تھا، کیونکہ اس کی ہوٹنگ کرتے ہوئے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اسٹوڈنٹ نکلے گی، جو اب کافی شرمندہ کھڑی تھی۔ ولید نے اپنا لہجہ متوازن ہی رکھا۔ وہ کہنے لگا، جی فرمائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ تو وہ کہنے لگی، نشا۔ ولید نے زیادہ کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ساری کلاس کا تعارف ہونے کے بعد اس نے پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی پڑھائی میں ذرا بھی توجہ نہیں دیتی تھی، ہر وقت الٹی سیدھی حرکتوں میں وہ سب سے آگے ہوتی تھی۔ ایک بار ہاف ٹائم میں اس کا گزر کلاس کے پاس سے ہوا تو جب اسے کھلکھلاتی ہنسی کی آواز سنائی دی اور ساتھ میں ایک لڑکی کی جاندار آواز، جس میں وہ اسی کی باتیں دہرا رہی تھی جو کہ وہ کلاس میں پڑھا رہا تھا۔ یہ سن کر ولید کے قدم وہیں ٹھٹکے تھے۔ اس نے جب کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو نشا لڑکیوں کے سامنے کھڑی اس کی نقل اتار رہی تھی کہ سر یوں چشمہ سیدھا کرتے ہیں، یوں بیٹھتے ہیں اور یوں بات کرتے ہیں اور ایسے چلتے ہیں، اور تمسخرانہ انداز سے یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ ولید کو اس کی یہ حرکت بری تو بہت لگی، لیکن اسے کہا کچھ نہیں۔ وہ جتنا اسے اگنور کرتا تھا وہ لڑکی اتنا ہی زیادہ اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ یہ بات اس نے بہت نوٹ کی کہ وہ لڑکی اس کے لیکچر کو سننے کے بجائے اپنی گود میں نظریں جمائے جانے کیا کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن وہ چلتا ہوا جب اس کے پاس پہنچا تو وہ موبائل پر کسی سے چیٹ میں مصروف تھی۔
یہ دیکھ کر ولید کو اتنا غصہ آیا اور وہ کہنے لگا نشا اسٹینڈ اپ۔ وہ بری طرح بوکھلا کر رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ولید اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے موبائل فوراً سے اپنی جیب میں ڈال لیا اور پھر وہ کھڑی ہو گئی۔ ولید کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں لیکچر دے رہا ہوں اور آپ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یہ حد ہے کہ آپ موبائل میں مصروف ہیں۔ آپ پوری کلاس کھڑی رہیں گی۔ پھر ولید اسے لیکچر کے متعلق سوال کرنے لگا۔ نشا نے کوئی جواب ہی نہیں دیا کیونکہ وہ تو لیکچر سن ہی نہیں رہی تھی بلکہ اپنی کزن سے چیٹ پر باتیں کر رہی تھی کہ بڑا بور سر ہے، اس کے پیریڈ میں مجھے نیند زیادہ آتی ہے اور پڑھا نہیں جاتا، کھڑوس ہے۔ جب اس نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا تو ولید نے کہا کہ آپ میری کلاس سے باہر نکل جائیں اور کلاس سے باہر کوریڈور میں جا کر کھڑی ہو جائیں۔ یہ سن کر نشا نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی آپ نے کیا مجھے چھوٹی کلاس کی بچی سمجھ رکھا ہے جو میں کلاس سے نکل کر کوریڈور میں کھڑی ہو جاؤں گی؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ سب بچوں کے سامنے اس نے ولید کی بات سن کر اس نے کہا تھا۔ ولید کہنے لگا میں نے آپ سے جو کہا ہے جا کر کریں۔ آپ کے اندر ذرا بھی استاد کے لیے تمیز اور لحاظ نہیں ہے۔ لیکن وہ وہیں اکڑ کر کھڑی رہی۔ ولید نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کلاس سے باہر نکال دیا۔ وہ کہنے لگا چپ چاپ کھڑی ہو جاؤ یہاں پر۔ وہ کہنے لگی سر آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ کو اس کا خمیازہ بہت برا بھگتنا پڑے گا۔ ولید کہنے لگا او شٹ اپ، اگر تم نے ایک لفظ بھی اور زبان سے نکالا تو میں ایک زوردار تھپڑ تمہارے منہ پر دے ماروں گا۔ وہ کہنے لگی آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آپ مجھے تھپڑ ماریں گے اور میں کھا لوں گی؟ آپ شاید جانتے نہیں کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ ولید نے دونوں ہاتھ باندھے اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اچھا کس کی بیٹی ہو؟ مجھے بھی تو پتا چلے کہ اتنی بدتمیز اولاد آخر ہے کس کی۔ یہ سننا تھا کہ نشا کا چہرہ غصے سے تم تمایا۔ وہ کہنے لگی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ ولید کہنے لگا شٹ اپ اینڈ کیپ کوائٹ، اگر تم نے مزید بدتمیزی کی تو میں تمہیں پرنسپل کے آفس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی پرنسپل کے آفس تو کل آپ کو آنا پڑے گا، جو آپ نے کیا ہے نا یہ آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ پورے 2 پیریڈ نشا کو کلاس سے باہر کھڑا ہونا پڑا تھا اور آنے جانے والے اسٹوڈنٹ لڑکیاں اسے دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے ہوئے گزر رہی تھی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی، اسی لیے اس نے اپنے باپ سے شکایت لگائی۔ اس کا باپ بجائے اسے یہ سمجھانے کے کہ استاد کی اسے عزت کرنی چاہیے کہنے لگا میں کل ہی تمہارے پرنسپل کے پاس جاؤں گا اور اس ٹیچر سے بھی جا کر ملوں گا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو سزا دینے کی؟ تم فکر مت کرو، دیکھو میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ سن کر نشا کا تو دماغ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اگلے روز دوسرے ہی پیریڈ میں ولید کو پرنسپل نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ کلاس چھوڑ کر جیسے ہی پرنسپل کے آفس میں داخل ہوا، سامنے ہی کرسی پر نشا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ولید نے پرنسپل سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو وہ کہنے لگی جی آ جائیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ولید ان صاحب کو یہ شکایت ہے کہ تم نے ان کی بیٹی نشا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ولید کہنے لگا یہ لڑکی 1 نمبر کی جھوٹی ہے۔ یہ کلاس کے دوران موبائل یوز کر رہے تھے اور جب میں نے اسے لیکچر کے بارے میں 3-4 سوال کیے تو اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے پنش کرنے کے لیے کلاس سے باہر نکلنے کے لیے کہا تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بتاتا نشا اپنے باپ سے کہنے لگی ڈیڈ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ساری کلاس کے سامنے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کلاس سے باہر نکال دیا۔ اب مجھے دھمکیاں دینے لگے ہیں کہ اگر تم نے میری شکایت پرنسپل سے کی تو میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ ولید تو اس لڑکی کی جھوٹی بات سن کر جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ اس کا باپ کہنے لگا تو تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو دھمکی دینے والے؟ پھر وہ پرنسپل سے کہنے لگے کہ اگر آپ نے اس شخص کو نہیں نکالا تو یاد رکھے گا کہ میں آپ کا ٹرانسفر بھی کروا سکتا ہوں۔ یہ سن کر پرنسپل اپنا پسینہ پوچھنے لگا۔ ولید کو اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ پرنسپل کہنے لگا ولید ایسا کرو تم نشا کو سوری بولو۔ یہ سن کر تو ولید کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ وہ کہنے لگا سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور نشا سے سوری بولو۔ ولید کہنے لگا جب میری غلطی نہیں تو میں اس سے سوری کیوں بولوں؟ یہ کہہ کر ولید کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ غصے سے آ کر وہ اسٹاف روم میں آ کر بیٹھ گیا جہاں اس کا ایک اور قریبی پروفیسر بیٹھا تھا اور بچوں کے پیپر چیک کر رہا تھا۔ ولید سے جب اس نے اسٹاف روم میں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری بات بتا دی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا یار بڑی مشکل سے تمہاری یہ جاب لگی ہے، پھر تمہاری والدہ بھی بیمار رہتی ہیں۔ یہ امیر لڑکیاں نا ایسی ہی ہوتی ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ خیر تم اس سے ایکسکیوز کر لو ورنہ تمہاری نوکری اٹھ جائے گی اور نوکری تمہاری مجبوری ہے۔
اسی لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ولید کو اگر اپنی والدہ کی فکر نہ ہوتی تو شاید کبھی بھی اس بد دماغ لڑکی سے معافی نہ مانگتا۔ اگلے روز جب وہ کلاس میں آیا تو نشا اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی، لیکن نہایت غصے سے بیٹھی تھی۔ وہ چلتا ہوا نشا کے پاس اور کہنے لگا، میں نے آپ کو ساری کلاس کے سامنے ذلیل کیا۔ میں تو یہ بھول ہی گیا کہ مجھے ایسا کوئی حق ہی نہیں حاصل کہ میں آپ کو ڈانٹ سکوں۔ آپ کا دل چاہے آپ پڑھیں، نہ چاہے نہ پڑھیں۔ ساری کلاس نے جب یہ دیکھا تو سبھی نشا کو بڑی عجیب اور ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ وہ سر سے معافی منگوا رہی ہے۔ ولید نے کہا، کہو تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معذرت کر لوں۔ ساری کلاس جن نظروں سے نشا کو دیکھ رہی تھی، یہ سب دیکھ کر تو نشا کو چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ پھر نفی میں سر ہلا کر بیٹھ گئی، لیکن اس کے بعد ولید نے اسے کچھ نہیں کہا۔ لیکن پوری کلاس کی لڑکیوں نے اس سے بات چیت بند کر دی تھی کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم سر سے معافی منگوا سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی، سر کی بھی غلطی تھی، لیکن اس کی کوئی دوست بھی اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی، اور یہ بات نشا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ولید کی وجہ سے اس کی ساری دوستیں اسے برا بھلا سمجھنے لگی ہیں۔ اگر وہ یہی معافی پرنسپل کے آفس میں مانگ لیتا تو کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چلتا، اس کی انا بھی برقرار رہتی اور دوستی بھی، لیکن اب وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اسی لیے اس نے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ ولید کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ایک بار وہ چھٹی کے وقت اسٹاف روم میں کچھ اسٹوڈنٹ کی کتابیں چیک کر رہا تھا، جب ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، سر آپ کو سر ہمدان روم نمبر 5 میں بلا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آئیں، انہیں بہت ضروری کام ہے۔ یہ سن کر ولید نے کاپی وہیں چھوڑی اور کرسی سے اٹھ کر روم نمبر 5 میں چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی کلاس میں داخل ہوا، ایک نسوانی وجود اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ کون ہے اور اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب اس نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ نشا تھی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ رو رہی تھی اور چلا رہی تھی کہ زور زور سے بچاؤ بچاؤ۔ ساتھ اس نے ولید کی شرٹ کے سارے بٹن توڑ کر اس کی شرٹ اتار دی۔ سب کچھ اتنی اچانک ہوا تھا کہ ولید تو کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ وہ اتنی زور زور سے چلا رہی تھی اور اس نے ولید کو اپنی باہوں میں جکڑ رکھا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے سب میل ٹیچرز یہ سب نظارہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ عین اسی وقت نشا نے ولید کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور خود ایک فیمیل ٹیچر کے ساتھ لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی، سر نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، انہوں نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ یہ خبر ایسی تھی کہ بہت سے اسٹوڈنٹس بھی تیش میں آ کر ولید کو مارنے لگے۔ وہ سب سے کہتا رہ گیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی جھوٹی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اندر ہی اندر نشا بڑی خوش تھی کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا، یہاں تک کہ وہاں پولیس پہنچ گئی تھی اور لڑکوں نے ولید کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔ بنا کچھ کہے ہی وہ بدنام ہو گیا تھا، ایک تماشا سا بن گیا تھا۔ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے صحافی بھی کالج پہنچ گئے۔ یہ خبر نشا کے والد تک بھی پہنچ چکی تھی۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ ولید یہی کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ سر نے مجھے کمرے میں بلوایا اور کہہ رہے تھے کہ تمہارا ٹیسٹ پیپر تمہیں دینا ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو سر نے زبردستی میرے ساتھ سب کچھ کر لیا، انہوں نے میری عزت برباد کر کے رکھ دی ہے۔ نشا جتنی مغرور اور گھمنڈی اور ضدی تھی، اتنی ہی بے وقوف بھی تھی۔ اس کو بدنام کرنے کے چکر میں خود بھی بدنام ہو چکی تھی۔ بھلا ایسی لڑکی کو کون اپناتا جس کا تماشا لگ چکا ہو، جو اپنے منہ سے یہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہو کہ اس کے ساتھ یہ گناہ ہوا ہے۔ ولید تو یوں تھا جیسے اس کے سر پر آسمان گرا ہو۔ ساری زندگی عزت ہی تو کمائی تھی، اس کے علاوہ تو اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس لڑکی نے عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ نشا کا گلا دبا دے، اسے جان سے مار ڈالے۔ جیسے ہی نشا کباب پر پولیس وہاں پہنچی، نشا کباب پولیس سے کہنے لگا، اس لڑکے کو گرفتار کر لو اور میں اسے پھانسی کے تختے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ولید کی والدہ گھر میں بیمار پڑی تھی، انہیں تو یہ خبر تک نہیں تھی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ پولیس دھکے مارتی گھسیٹتی ولید کو لے کر جا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی سب سے مار کھا کر بالکل سرخ لال ہو چکا تھا، چہرے پر کھرونچوں کے نشان تھے اور ہونٹ اور ناک سے خون بھی آ رہا تھا۔ جس پل وہ نشا کے پاس سے گزرا تو اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا تھا، جس پر کانسٹیبل نے اس کے منہ پر ایک اور مکہ دے مارا کہ ادھر دیکھ، ابھی بھی لڑکی کو تاڑ رہا ہے، تیری عقل تو ہم تھانے لے جا کر ٹھکانے لگائیں گے۔ یہ سب کچھ ہی تو نشا چاہتی تھی۔ اس کی ساری سہیلیاں جو اس سے دور ہو چکی تھیں، وہ سبھی اس کے ساتھ ہمدردی جتاتے اس کے پاس آ گئی اور اس سے معافی مانگنے لگیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سر ولید ایسے بھی نکل سکتے ہیں، ہم تو تمہیں ہی برا سمجھ رہے تھے، مگر ان کے ساتھ یہ وہ ٹھیک ہی ہوا۔
نشا کے والد اسے گھر لے جا چکے تھے۔ وہ اپنی ماں سے لپٹی پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی۔ بار بار کئی صحافی، نیوز اینکرز گھر تک آ رہے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ جس کالج میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ شہر کا ایک مشہور کالج ہے، بس وہ مرچ مسالہ لگا کر ہی خبریں بنانا چاہتے تھے۔ نشا کے باپ نے جب ان صحافیوں کو اپنے گھر کے باہر کھڑا دیکھا تو غصے سے چوکیدار سے کہا کہ ان کو ہٹاؤ اور یہاں سے دوبارہ کبھی کوئی شخص مجھے گھر کے باہر نہ ملے۔ ایک تو میری بیٹی کی عزت جا چکی ہے اور اوپر سے یہ لوگ تماشا بنانے کے لیے گھر کے باہر آ چکے ہیں۔ نشا کے والد بے حد پریشان تھے، اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ چکے تھے اور بار بار رشتہ داروں کی کالز آ رہی تھی۔ ان کے سارے دوست جو کچھ عرصہ پہلے ان سے نشا کے رشتے کی بات کر رہے تھے اب وہی نقص نکال رہے تھے۔ بھلے ہی منہ پر کوئی بات نہ کرتا ہو لیکن پیٹھ پیچھے خاندان کے سبھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آخر ایسی لڑکی کے ساتھ کون اب شادی کرے گا؟ کیسے پاگل ہیں بھائی صاحب، ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو کم از کم واقعے کو چھپا ہی لیتے۔ انہوں نے تو خود ہی اس واقعے کو ہلا دیا کہ ان کی بیٹی کی عزت خیر سے ایک پروفیسر نے لوٹ لی ہے۔ اب تو علاقے کی نیوز پیپر میں بھی یہ بات چھپ چکی تھی۔ باقاعدہ بھائی صاحب کے نام کے ساتھ نشا کا نام اور تصویر لگی ہوئی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی ہے جس کی عزت پروفیسر نے بہانے سے تار تار کر دی۔ یہ نشا کی پھپھو تھیں جو اپنے بھائی صاحب کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کر چکی تھی۔ نشا تو کمرے میں دروازہ لاک کر کے بیٹھی مزے سے چپس اور کولڈ ڈرنکس انجوائے کر رہی تھی، ساتھ سافٹ میوزک لگا کر بیٹھی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کتنا اچھا ہوا نا سر ولید کے ساتھ، کتنا اکڑ رہے تھے میرے سامنے، ان جیسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مگر تبھی اسے اپنے کمرے سے باہر شور کی آواز آئی۔ اس کی ماں چیخ رہی تھی اور اس کی پھپھو چلا رہی تھی۔ وہ بھی گھبرائی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو اس کا باپ فرش پر گرا ہوا تھا۔ فوراً انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ شدید سٹریس میں ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، اگر لانے میں مزید دیر کر دی جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نشا نے جب اپنے باپ کی حالت دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہاں پر بھی جو لوگ نشا کے کیس کے بارے میں جانتے تھے انہوں نے نشا کی تصویر بنا کر ایک مرتبہ پھر وائرل کرنا شروع کر دی کہ لڑکی کا باپ یہ صدمہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے مر گیا۔ یوں سر ولید پر لوگ پھر تانے کسنے لگے۔ بروقت تلاش سے نشا کے والد بچ چکے تھے مگر گھر آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کی تنقید اور اپنوں کی ہی باتیں سن کر یہی کہا کہ میں ولید کو جیل سے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ جس پر انہوں نے اپنے وکیل سے یہ کہا تو وہ بھی دنگ رہ چکا تھا۔ وہیں ولید کا وکیل بھی بار بار نشا کے والد سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کوئی مثبت حل نکال لیں، بدنامی تو وہ ہے جو ہو چکی ہے۔ ولید کی والدہ سخت بیمار ہیں، بار بار اپنے بیٹے کی طرف سے فکر مند ہو رہی ہیں۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ ان کا بیٹا گزشتہ 5 روز سے جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ کچھ سوچ کر نشا کے والد نے ولید کو تھانے سے نکلوایا۔ ولید تھانے سے نکل تو آیا مگر جو اس کی حالت تھی، اس کی کمر تو جیسے ایک پل کو ٹوٹی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس پر 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا تھا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی، چہرے پر نیل کے نشانات تھے۔ جس پل وہ نشا کے گھر ہتھکڑی لگے آیا تھا، نشا کے باپ نے اسے دیکھا۔ دل میں اس کے لیے نفرت تھی مگر اس کے باوجود حقارت سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیا جائے تو بدلے میں تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ ولید جو پہلے ہی 2 راتوں سے بخار میں تپ رہا تھا، پورا وجود زخموں سے چور تھا، یہ سن کر تو ولید کا دماغ تپ گیا اور کہنے لگا کہ جو سزا آپ نے مجھے دینی تھی کیا وہ کم نہیں ہے؟ میں بے قصور جیل جا چکا ہوں، پھر آپ کی بیٹی سے شادی کیوں کروں؟ جب میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو پھر کس لیے یہ عذاب میرے سر ڈالا جا رہا ہے؟ جواب میں نشا کے والد انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگے کہ اگر تم میری بیٹی سے نکاح کے لیے حامی نہیں بھرو گے تو تمہیں تاحیات جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تمہارے ماں باپ تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے رہیں گے۔ ولید بھی بہرحال مجبور ہو چکا تھا۔ وہیں جب نشا کی ماں نے اسے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ ولید سے طے کر دیا ہے تو وہ اچھل پڑی، کہنے لگی کہ نہیں، میں سر ولید سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گی، وہ مجھے مار دے گا، مجھ سے بدلہ لے گا۔ مگر اس کی ماں اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی، کہنے لگی کہ پاگل مت بنو، اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو تمہارا باپ مر جائے گا، جتنی بدنامی ہونی تھی ہو چکی، اگرچہ اس سے شادی نہیں کرو گی تو کون کرے گا تم سے شادی؟ اپنی ماں کی بات سن کر نشا خاموش ہو چکی تھی۔ اگلے روز نشا اور ولید کا نکاح کر دیا گیا۔ دونوں کی نکاح میں مرضی شامل نہیں تھی۔ وہ رخصت ہو کر ولید کے ساتھ اس کے چھوٹے سے فلیٹ میں آ گئی، جہاں پر اس کی ماں ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ اتنے دنوں بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر ولید کی ماں تو رونے لگی، کہنے لگی بیٹا کر دیا نا اپنی ماں کو پرایا،
میں تو سمجھ رہی تھی کہ تیری دلہن کو اپنے ہاتھوں سے اس گھر میں لے کر آؤں گی، مگر تم تو خود ہی شادی کر کے اپنی دلہن لے آئے۔ نشا نے جب ایک نظر ولید کی ماں کو روتے دیکھا تو وہ نظریں جھکا چکی تھی۔ شاید وہ ولید سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ساس سے سلام کیا تو اسے اپنے قریب کر کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ نشا وہاں پر رکی نہیں تھی بلکہ سیدھا سامنے کمرے میں جا کر اپنے گھونگھٹ وغیرہ کو اتار کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا کچھ اس نے سوچ رکھا تھا، مگر ہوا کیا تھا؟ ولید کو لے کر تو کبھی بھی سب کچھ نہیں سوچ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ولید اس کے کمرے میں آیا تو نشا کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے دوسرے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا، جبکہ نشا ابھی بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس گھر میں آنے کے بعد وہ ولید کو اس کی اوقات میں رکھے گی، اسے اپنے قریب تو بالکل بھی نہیں آنے دے گی۔ مگر وہ وہیں یہ خوف سا بھی تھا کہ اب تو وہ اس کی بیوی بن چکی ہے، کہیں وہ اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہ کر دے جس کا جھوٹا الزام اس نے ولید پر لگایا تھا۔ ایک دم سے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ولید واش روم سے نکلا اور پھر بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے وہ نشا کے قریب آیا تو وہ اگلے پل گھبرا کر چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ خبردار، مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا، میں آپ کو اپنا شوہر کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گی۔ ایک سناٹے دار تھپڑ جو ولید نے اس کے منہ پر مارا تھا، اور ایسے کئی تھپڑ تھے جو اسے اس وقت مار دینا چاہتا تھا۔ ولید کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلا ہی دبا دے۔ وہ تھپڑ کھا کر نشا کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس نے جب اپنے بال چہرے سے ہٹا کر دیکھا تو ولید اسے قہر آلود نظروں سے دیکھنے کے بعد سائڈ ٹیبل سے آئنمنٹ نکال کر وہاں سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جا چکا تھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے رونے لگی تھی۔ کیوں مارا ہے آپ نے مجھے؟ آپ میرے شوہر بن گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے پھریں گے۔ اگر میں ایک مرتبہ آپ کو تھانے میں 3rd ڈگری ٹارچر دلوا سکتی ہوں تو دوبارہ یہ سب کچھ کروا سکتی ہوں، سمجھے آپ؟ مجھے کمزور مت سمجھیے گا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، جبکہ اس کی آواز سن کر ولید کو مزید سے مزید تر نفرت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ خاموشی سے اپنے چہرے پر موجود زخموں پر وہ آئنمنٹ لگاتا رہا، مگر جب نشا اسے خاموش دیکھ کر خود کو شیر محسوس کرنے لگی تو غصے سے اس نے وہ آئنمنٹ فرش پر گرائی تھی۔ بڑے ہی ضبط کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور نشا کو گردن سے دبوچ لیا۔ غصے سے دبی دبی غراہٹ کی آواز میں کہنے لگا، میری خاموشی کو اپنی جیت مت سمجھو نشا، میں اگر چپ ہوں تو یہ میری شرافت ہے۔ میری ماں ہے جو ساتھ والے کمرے میں بیمار پڑی ہے، صرف اور صرف میری شرافت ہے۔ تم مجھے کمزور سمجھتی ہو، دراصل میں تم پر طرز کھا کر ابھی تک چپ ہوں۔ تم نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، میرا خدا گواہ ہے، تم نے مجھے ذلیل کروا کر رکھ دیا ہے۔ ساری زندگی ان 36 سالوں میں نے صرف اور صرف عزت کمائی تھی، عزت، اور تم نے چٹکیوں میں اسے رون ڈالا۔ ایک پل کو ولید کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی، وہ آنسو تھے جسے وہ اپنی آنکھوں میں اتار گیا۔ نشا کو گردن سے دبوچ کر کہنے لگا کہ بہت شوق تھا نا الزام لگانے کا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، تمہارے ساتھ غلط کاری کی ہے۔ اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو نا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل مرد اپنی آنکھ بجھانے کی خاطر ایک لڑکی کا استعمال کرتا ہے تو اس کا کیا حشر کرتا ہے۔ اتنا کہہ کر جیسے ہی ولید نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اپنی شرٹ کو بیڈ پر پٹخا اور اس کے قریب آنے لگا تو وہ مارے خوف کے چلانے لگی تھی، دونوں ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ وہ یوں رو رہی تھی جیسے اسے اپنے سامنے کوئی خونخوار بھیڑیا دکھائی دے گیا ہو جو پل بھر میں اسے نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ روتے ہوئے کانپ رہی تھی، روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں نہیں، پلیز میرے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، میں جانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا، مگر خدا کا واسطہ ہے آپ کو، آپ کی ماں کی قسم، پلیز پلیز میرے ساتھ کسی بھی سختی کا مظاہرہ نہیں کیجیے گا۔ ولید تو نفرت میں سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو اچھے سے سبق سکھائے گا، لیکن اپنی ماں کا نام سن کر وہ پوری قوت سے اپنے منہ کے آگے تکیہ رکھ کر فلک شگاف چلایا تھا۔ ایک غصہ تھا جو وہ نکالنا چاہ رہا تھا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ نشا اس وقت گھبرائی ہوئی تھی، فرش پر گرے اپنے دوپٹے کو اٹھا کر اس کمرے سے بھاگ کر باہر نکل آئی۔ پہلے تو وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر کتنی ہی دیر روتی رہی، اسے سچ مچ
ایک مرد ذات سے آج خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن ابھی بھی اسے اپنی غلطی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے ولید کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر پڑی پڑی سو چکی تھی، مگر اگلی صبح اس کی آنکھ کانچ کا شیشہ ٹوٹنے سے کھلی۔ کانچ کی کھڑکی پر ان گنت پتھر آ کر گرے تھے۔ مارو مارو، ولید مرد آباد، پروفیسر ولید مرد آباد، یہ وہ نعرے تھے جو گھر کے باہر لگ رہے تھے۔ 50-60 کے قریب کالج کے لڑکے اور کچھ محلے والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ولید کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نکالو اسے باہر، اس کے منہ پر کالک تھوپی جائے گی، اسے گدھے پر بٹھا کر اسے جوتوں کا ہار پہنایا جائے گا۔ پہلے تو لڑکی سے زیادتی کی اور پھر اس کے مجبور باپ کو اتنا مجبور کر دیا کہ اس کی بیٹی سے شادی کر کے اسے یہاں لے آیا۔ ولید کی ایک مرتبہ پھر اچھی خاصی بے عزتی ہو چکی تھی۔ اس کی ماں سارے حادثے سے ناواقف تھی۔ شور سن کر وہ بھی گرتی پڑتی دیواروں کا سہارا لے کر باہر چلی آئی، ہانپتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی، ولید بیٹا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تیرے نام کو مرد آباد کیوں کہہ رہے ہیں؟ ولید مجھے سچ بتا، یہاں پر ہوا کیا ہے؟ تبھی ایک پتھر کھڑکی سے اندر آیا اور آ کر سیدھا ولید کی ماں کے سر پر لگا۔ ولید فوراً اپنی ماں کے آگے آیا تو 2 پتھر اسے اپنے کاندھوں پر لگے۔ اس پر نشا آگے بڑھی اور فوراً ولید کی ماں کو کمرے میں لے کر گئی۔ وہاں پر فوراً پولیس کو بلوایا گیا، جس نے آ کر اس سارے مجمع کو وہاں سے ہٹایا، جبکہ ولید کی ماں تو روئے جا رہی تھی۔ بھولی بھالی معصوم سی عورت تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی، یہ میرے بیٹے کو مارنے کے لیے کیوں آ گئے ہیں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ ولید خاموش تھا، اس کی شرٹ خون سے بھر چکی تھی، جبکہ وہ اپنی ماں کے ماتھے پر لگنے والے پتھر کو دیکھ رہا تھا۔ خوش ہو اب؟ پڑ گئی دل میں ٹھنڈک؟ یہی دیکھنا چاہتی تھی نا تم؟ میری ماں کو اس حالت تک پہنچا دیا۔ آج تک میں نے اپنی ماں کے سامنے اف تک نہیں کی۔ میں اپنی ماں کا بالکل خیال رکھتا آ رہا تھا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اور تمہاری وجہ سے آج یہ مجمع میرے گھر تک آ گیا ہے اور میری ماں کو پتھر مار دیے۔ نشا اس وقت جی بھر کر شرمندہ ہوئی، وہ رونے لگی، اپنے ہاتھوں سے ان کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ روتے ہوئے نشا نے خود ہی ساری بات انہیں بتائی تھی، جسے سننے کے بعد وہ بھی نشا کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ چھٹانک بھر کی لڑکی اور اتنی شاطر۔ ولید، تم نے اس سے شادی مجبوری کے تحت کی ہے؟ نشا روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ آنٹی مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے جو کیا غلط کیا، مگر مجھے پتا نہیں تھا کہ میری اس بچپنے کا انجام یوں بھی نکل سکتا ہے۔ چند روز تک تو گھر کے باہر پولیس اہلکار تعینات رہے، پھر دھیرے دھیرے یہ معاملہ بھی پرانا ہوتا چلا گیا، لوگ بھول گئے اور نئے مشغلوں میں مصروف ہو گئے، مگر زندگی تو ولید کی بدل کر رہ چکی تھی۔ اول تو اسے کسی کالج میں دوبارہ نوکری ملی ہی نہیں، یہ تو شاید اس کی قسمت اچھی نکلی کہ دوسرے شہر میں ایک فرم میں اس کی نوکری لگ گئی۔ وہ اپنی ماں اور نشا کو لے کر وہاں چلا آیا۔ نشا کے ساتھ وہ بات تک نہیں کرتا تھا، جبکہ دھیرے دھیرے نشا نے اپنی ساس کو جانا اور پھر ولید کے مزاج کو جانا تو اسے اندر ہی اندر گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ کیسے ولید جیسے شریف انسان کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل گئی تھی۔ وہ دل و جان سے اپنی ساس کی خدمت کرنے لگی۔ ولید کو پہلے تو یہ سب کچھ ڈرامہ ہی لگتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب اس نے نشا میں تبدیلیاں دیکھی تو وہ بھی اپنی ماں کی طرف سے تھوڑا بہت مطمئن ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ نشا کا مزاج بھی اب اس گھر کے مطابق ڈھلنے لگا، مگر ولید کے دل سے اس کے لیے نفرت نکل نہیں سکی تھی۔ ایک روز رات کے وقت ولید باہر صحن میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ بڑی ہمت جمع کر کے نشا اس کے پاس آئی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، وہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ولید نے اسے دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ گھبراتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ میں مانتی ہوں کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا، مجھے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر مجھے اب پچھتاوا ہے، میں نے بچپنے میں اور دولت کی آڑ میں یہ سب کچھ جانے انجانے میں کر دیا، ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ جواب میں ولید نے بھی مسکراہٹ چہرے پر سجائے صرف اتنا کہا کہ اچھا، تم سچ مچ میرا دل جیتنا چاہتی ہو؟ جواب میں نشا نے ہاں میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا، چلو آؤ میرے ساتھ، ہم ابھی پولیس بلاتے ہیں، اور پھر تم سب کے سامنے یہ اعتراف کرو کہ جو تم نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا صرف اور صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتی تو چلو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعتراف کرو
کہ تم اپنے باپ کے سر کی قسم کھا کر کہو کہ تم نے اسے صرف اور صرف بدلے کی آڑ میں مجھ پر یہ الزام لگائے۔ جب تم اعتراف کر لو گی تو میں بھی تمہیں اپنا لوں گا۔ جواب میں نشا کا وجود کانپ چکا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی لیکن اپنے باپ کے سامنے وہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ولید کہنے لگا کہ کیا سوچا؟ یہی نا کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ مگر میرا کیا؟ میں تو ان ساری صورتحال میں بے قصور پس چکا ہوں، اور تم کہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ بالکل بھی نہیں۔ نشا خاموش ہو چکی تھی اور ولید وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ولید کے لیے خود بخود ہی جگہ بننے لگی تھی۔ وہ ولید کے کھانے پینے کا دھیان رکھنے لگی، اس کی پسندیدہ ڈشز بنانے لگی، اس کے کپڑے خود استری کرتی، اس کی ڈیزائن خود سنبھال کر رکھنے لگی کہ بس کسی طرح ولید کے دل میں اس کی جگہ بن جائے۔ اکثر وہ اس کے قریب ہونے کی بھی کوشش کرتی، مگر ولید گہری سانس خارج کر کے بس ایک روایتی مرد کی طرح ہی اس کے ساتھ رہتا۔ ایک روز تقریباً رات کے 9:45 بجے کا وقت تھا جب نشا نے ایک خوبصورت سی نائٹی پہنی، اپنے بال کھولے اور ہلکا ہلکا میک اپ کر کے ولید کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں یہی تھا کہ باقی مردوں کی طرح ولید بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اگر اس کے سامنے سجی ہوئی جائے گی، کچھ وقت گزارے گی تو خود بخود ہی وہ پگھل جائیں گے اور اسے معاف کر کے اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ آخر کو انہوں نے اس زندگی کو کبھی نہ کبھی تو شروع کرنا ہی تھا، اسی لیے اس مرتبہ شروعات نشا نہیں کی تھی۔ وہ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے جب ولید کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس وقت وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ رات کے اس پہر نشا کو اس روپ میں دیکھ کر وہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ چکا تھا۔ بچہ تو وہ بھی نہیں تھا، پھر بھی اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوسری جانب رخ پھیر گیا۔ نشا دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہیں اس کے پاس بیٹھ چکی تھی، پھر کہنے لگی، دیکھیں ولید، میں جانتی ہوں جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، مجھے اس کا احساس ہے۔ میرے والد میری وجہ سے اس حالت تک پہنچ گئے۔ اگر میں انہیں جا کر حقیقت بتاؤں گی تو نہ جانے ان پر کیا اثر ہوگا۔ میں نے جو غلط کیا میں اس پر آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور میں اس کے بدلے میں اپنا آپ کو سونپ دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں نئی زندگی شروع کریں۔ میں آپ کو آپ کی بیوی بن کر تمام تر فرائض انجام دینا چاہتی ہوں۔ شاید اسی طریقے سے میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے۔ اتنا کہہ کر نشا کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر آنسو جھلملانے لگے۔ ولید بھی آخر کو ایک مرد تھا۔ ایک نظر اس نے نشا کے حسین سراپے کو دیکھا۔ اس کی خاطر وہ کتنی بدل چکی تھی۔ کہاں اس کی پہلی ملاقات میں ملنے والی کس قدر ماڈرن مغربی لباس پہننے والی امیر کبیر باپ کی بیٹی، اور کہاں اب اس سے شادی کے بعد اس نے ایک مرتبہ بھی اس سے ضد نہیں کی تھی کہ اسے باہر کھانا کھلا کر لائے، اسے گھمانے کے لیے لے کر جائے یا پھر بڑے بڑے مالز میں شاپنگ کروائے، بلکہ وہ خود ہی اپنی ماں کے لیے بھی سوٹ لاتا تھا اور نشا کے لیے بھی اسی نے ہی لائے تھے۔ چپ چاپ نشا وہی کپڑے پہن لیا کرتی تھی۔ وہ پوری طرح خود کو ولید کے ماحول میں ڈھال چکی تھی۔ ولید نے گہری سانس خارج کی اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے ایک جانب کو رکھ دیا۔ جانتا تھا کہ نشا یہ ساری تیاری اس کے خاطر کر کے آئی ہے۔ اس نے نشا کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ وہ کوئی بے حد سخت مزاج مردوں میں سے بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے نشا، شادی کے 5 ماہ بعد میں تمہیں اپنی زوجیت میں اپنا لیتا ہوں۔ تمہارے ساتھ زندگی میں آگے بھی بڑھوں گا، مگر جس طرح مجھے تمہیں اپنانا چاہیے تھا ویسے میں چاہ کر بھی تمہیں اپنا نہیں سکتا۔ ایک مرد کے لیے اس کی عزت، اس کا مان سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے ماں باپ کی عزت کو روندے جانا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں تمہارے سارے حقوق دینے کو تو تیار ہوں، مگر کبھی بھی تمہیں وہ مقام نہیں دے سکوں گا جو کہ ہر بیوی کا حق ہوتا ہے۔ تو مجھ سے گلہ مت کرنا۔ نشا گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ دراصل اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی تو خود ہی ماری تھی۔ وہ رات بلا شبہ اس کی اور ولید کی زندگی کی شروعات کی پہلی رات تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنے وجود کا حصہ بنا چکے تھے، مگر پھر بھی ایک رنجش تھی جو ولید کے دل میں رہ گئی تھی۔ نشا سوچ چکی تھی کہ وہ ہمت نہیں ہارے گی، وہ اپنی سر توڑ جان لگا دے گی، ولید کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات بھر کر ہی دم لے گی۔ کیسے لگا آپ کو یہ ناول؟ کیا رائے ہے آپ سب کی؟ کیا اس ناول کا اختتام یہیں پر ہونا چاہیے
یا آپ ولید اور نشا کو ایک ساتھ رومانٹک کپل کے طور پر سیکنڈ پارٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔